الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. قرآن و سنت سے یہ بات ثابت ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز کا ادا کرنا مردوں پر فرض ہے. اس کے متعدد دلائل میں سے آج کا ہمارا سبق چوتھی قسم کے دلائل. اذان کے بعد مسجد سے نکلنے کی ممانعت. توجہ فرمائیے، جو شخص اذان کے بعد مسجد سے نکلے بغیر حاجت کے اور واپس نہ آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں بہت ہی سخت بات فرمائی. یہ بات منافقوں کی ہے اور ایسا کرنے والا منافق قرار دیا. اب اگر جماعت کے ساتھ نماز کا ادا کرنا ہی ضروری نہ ہوتا تو واپس جماعت کے ساتھ شریک نہ ہونے والے کے لیے یہ بات کہنا کیسے ہو سکتا؟ آئیے اللہ مالک کی توفیق سے قدر تفسیر پڑھتے ہیں. باجماعت نماز کی فرضیت کے دلائل میں سے ایک یہ ہے کہ مسجد میں موجود شخص کو اذان سننے کے بعد باجماعت نماز ادا کیے بغیر بلا عذر مسجد سے نکلنے کی اجازت ہے. اس بارے میں 3 روایات اور ایک واقعہ. پہلی روایت امام احمد رحمہ اللہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا کہ انہوں نے بیان کیا امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا کنتم فی المسجد فنودی بالصلاة فلا يخرج احدكم حتى يصلي. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا جب تم مسجد میں ہو، اذان نماز کے لیے اذان دی جائے تو تم میں سے کوئی نماز پڑھے بغیر نہ نکلے. اگر نماز فرضی نہ ہوتی تو نکلنے کی ممانعت کہاں سے آ گئی؟ دوسری حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اذان کے بعد نماز ادا کیے بغیر مسجد سے نکلنے والے شخص کے متعلق فرمایا کہ اس نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی. امام مسلم نے ابو شعثہ کے حوالے سے روایت کیا کہ انہوں نے بیان کیا ہم مسجد میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ بیٹھے تھے کہ مؤذن نے اذان دی اور ایک شخص کھڑا ہوا اور مسجد سے نکلنے کے لیے چل پڑا. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اسے دیکھتے رہے یہاں تک کہ وہ مسجد سے باہر نکل گیا. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اما هذا فقد عصى ابا القاسم صلی اللہ علیہ وسلم. جہاں تک اس شخص کا تعلق ہے اس نے ابو قاسم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی. حضرات صحابہ ویسے تو فتویٰ صادر نہ فرماتے. تیسری حدیث، ایک حدیث میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے
اذان کے بعد مسجد سے نکلنے والے شخص کو منافق قرار دیا. اب لوگوں کو منافق بنانے کے لیے آئے یا بچانے کے لیے؟ امام طبرانی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا کہ انہوں نے بیان کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يسمع النداء في مسجدي هذا ثم يخرج منه إلا لحاجة ثم لا يرجع إليه إلا منافق. میری مسجد سے اذان سن کر بلا ضرورت نکل کر واپس نہ آنے والا منافق ہی ہے. اگر نماز کا باجماعت ادا کرنا فرض نہ ہوتا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بعد اذان مسجد سے نکلنے سے نہ روکتے. جب وہ ہے آپشنل تو ٹھہرے یہ چلا جا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ایسے نکلنے پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کا فتویٰ چسپاں نہ کرتے اور خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایسے شخص کو منافق قرار نہ دیتے. امام ابن منذر نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے قول پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھا وَلَوْ كَانَ الْمَرْءُ مُخَيَّرًا فِي تَرْكِ الْجَمَاعَةِ وَإِتْيَانِهَا اگر آدمی کو جماعت چھوڑنے اور جماعت ادا کرنے کا اختیار ہوتا لم يجوز ان يقضي من تخلف عما لا يجب عليه ان يحضره تو ایسے غیر واجب عمل سے پیچھے رہنے والے کے متعلق یہ حکم دینا کہ وہ اس میں حاضر ہو درست نہ ہوتا. آپ کا یہ حکم دینا اس بات کی دلیل ہے کہ جماعت کے ساتھ حاضر ہونا فرض ہے. اسی بارے میں ایک واقعہ امام دارمی نے عبد الرحمن بن حرملہ کے حوالے سے روایت کیا. ایک شخص سعید بن مسیب رحمہ اللہ کو حج یا عمرہ کے لیے روانگی کے موقع پر الوداع کہنے کے لیے آیا تو انہوں نے اسے فرمایا لا تبرح حتی تصلی نماز کے پڑھے بغیر نہ جانا. فإن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال یقیناً کیونکہ یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يخرج بعد النداء من المسجد الا منافق نہیں نکلتا مسجد سے اذان کے بعد مگر کون؟ تو معلوم ہوتا ہے کہ حضرت سعید بن مسیب مسجد میں تھے اور وہ شخص مسجد میں اذان ہونے کے بعد نکلنے کا ارادہ کرتا. تو انہوں نے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے کہ اذان کے بعد مسجد سے نہیں نکلتا مگر کون؟ الا رجل اخرجته حاجہ. ہاں وہ بندہ کسی حاجت سے مسجد سے نکلا وهو يريد الرجع الى المسجد اور وہ مسجد میں آنے کی طرف ارادہ گاڑی پار کر کے آیا لائٹیں آن ہیں کسی نے خبر دی اب چلا گیا اس نیت سے لائٹیں بند کر کے آ جاؤں گا یہ منافق ہے. مسجد میں آیا ہے واش روم میں جانے کی ضرورت ہے نکل گیا اس ارادے سے فارغ ہو کے پھر آؤں گا
اس کا معاملہ جدا ہے۔ اس شخص نے جواب میں کہا ان اصحابی بالحرہ، میرے ساتھی حرہ میں ہیں، یعنی مسجد کے باہر مدینہ طیبہ کے ایک طرف۔ سو وہ چلا گیا۔ راوی نے بیان کیا سعید بہت اہتمام سے اس کا ذکر کرتے رہے، یہاں تک کہ انہیں خبر دی گئی کہ وہ اپنی سواری سے گر گیا اور اس کی ران ٹوٹ گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی، اللہ تعالیٰ نے فوراً ہی دنیا میں سزا دی۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے مجھے آپ کو ہدایت دے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی سے ہمیں، ہمارے اہل و عیال کو بچائے اور دنیا و آخرت کے عذابوں سے اپنی رحمت سے محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔